الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈارک ہابی 24۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب نعمان اور ذوالقرنین صدف اور آصف صاحب کو ارسلان کی قبر کے پاس چھوڑ کر حویلی کی پچھلی سائیڈ راک لینے چلے گئے۔ زی اور نومی کے جانے کے بعد ارسلان کی لاش تو وہیں پڑی رہی، مگر ان دونوں کے پاس سے بھیانک درندوں کی آوازیں آنے لگیں۔ صدف بہت ڈر رہی تھی۔ آصف صاحب اپنی بندوق نکال کر کھڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب پرندے ان پر حملہ کرنے لگے اور لاش پر چپٹنے لگے۔ وہ لاش کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ آصف صاحب پرندوں پر گولی چلانے لگے جب صدف کے چیخنے کی آواز پر پلٹے۔ نعمان اور ذوالقرنین جوں جوں آگے بڑھ رہے تھے، تیز آندھیاں چلنے لگی تھی، یہاں تک کہ زمین پر پاؤں ٹکانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ قبر کے پاس پہنچے۔ کھدائی کر کے قبر کھودا۔ سامنے ایک صندوق تھا جس کو تالا لگا تھا، مگر اس کی چابی نہیں تھی۔ ذوالقرنین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ایک درخت پر چابی کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اس طرف بھاگا اور اس درخت کی جڑوں میں کھدائی شروع کر دی۔ اس کو مسلسل چیخوں کی آواز آ رہی تھی، مگر نعمان بہت تکلیف میں تھا، اس سے چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زی جب چابی لے کر آیا تو آصف صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ صدف ہوا میں معلق تھی اور پرندے ارسلان کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ آصف صاحب بکلا گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے پرندوں پر اندھا دھند فائر شروع کر دیے۔ جلد ہی ان کی گولیاں بھی ختم ہو گئی۔ ابھی وہ پاگلوں کی طرح کچھ سوچ رہے تھے جب انہیں نعمان کی آواز آئی۔ ذوالقرنین جب چابی لے کر پیچھے مڑا تو نعمان بے ہوش پڑا تھا۔ وہ اسے جگانے لگا۔ 3 بج رہے تھے اور 4 بجے اذانیں ہونی تھی۔ نومی اٹھو، صندوق کھولو، تمہارے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اٹھو۔ ذوالقرنین چلا رہا تھا مگر بے سود نومی بے ہوش تھا۔ اس نے نومی کو زور زور سے تمانچے مارنا شروع کر دیے۔ وہ درد سے نومی کو ہوش آیا، اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ زی نے کہا، معاف کرنا نومی، مجھے ایسا کرنا پڑا، ورنہ تم بے ہوش پڑے تھے اور ہوش میں نہیں آتے، تمہیں ہوش میں لانا بہت ضروری تھا۔ نومی سر ہلا کر صندوق کھولنے لگا۔ صندوق میں ایک پوٹلی تھی جس میں راکھ تھی۔ وہ اسے لے کر واپس بھاگے۔ سامنے دیکھا تو آصف صاحب یہاں وہاں بھاگ رہے تھے اور صدف دور کھڑی آصف صاحب کو دیکھ کر چلا رہی تھی، پاپا۔ نومی چلایا تو آصف صاحب پلٹے تو صدف اپنی جگہ پر تھی، لاش بھی اپنی جگہ صحیح سلامت تھی۔ صدف بھاگ کر آصف صاحب کے پاس گئی۔ پاپا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ ہوا میں کیسے چلے گئے؟ میں نے کتنی آوازیں دیں۔ آصف صاحب چونکے، مطلب یہ سب ہمیں بھڑکانے کے لیے تھا، آصف صاحب بڑبڑائے۔ نومی نے آ کر راکھ اور لاش کو قبر میں رکھا اور قبر کھودی۔ اچانک چڑیل نمود ہوئی۔ چڑیل کے نمودار ہوتے ہی ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی۔ چڑیل مسکرائی، اس کے مسکرانے میں درد تھا۔ آصف صاحب نے کہا، اب تو خوش ہونا، ہماری جان چھوڑ دو اتنی آسانی سے۔ چڑیل ہنس کر بولی۔ زی غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کیوں، اب کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس اب ایک بات کہنے آئی ہوں کہ اب تم لوگ اس حویلی میں رہ سکتے ہو، میری روح کو سکون مل گیا ہے، تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چڑیل شکریہ ادا کر کے غائب ہو گئی۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آ کر فجر کی نماز پڑھ کر سب سو گئے۔ دوپہر 12 بجے ان کی آنکھ کھلی، سب نے ناشتہ کیا اور حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ صدف نے زی کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، زی نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا۔ صدف نے سر اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا۔ زی میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم ہو کے دیکھ ہی نہیں رہے ہو، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی۔ زی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ زی نے اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھا۔ صدف کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ سب حویلی میں رہنے لگے۔ وہ 2 سال بعد آصف صاحب ریٹائر ہو گئے۔ نعمان ڈاکٹر بننے چائنا چلا گیا۔ صدف کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ سب بہت خوش رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو
تو میں اسٹوری کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔